یہ کر رہے ہیں، ورکرز کر رہے ہیں، سارے مل کے کر رہے ہیں، تو اس میں کسی کو کیا ایشو بنتا ہے؟ یہ جو ہمارے سابقہ ضلعی صدر تھے خالد جاوید وڑائچ صاحب، انہوں نے پارٹی کے پالیسی کے خلاف ورزی کرتے ہوئے انہوں نے ایک واویلا مچا دیا کہ بھائی یہ کیوں لگایا گیا۔ پارٹی پالیسی تھی، عمر ایوب صاحب ہمارے جنرل سیکرٹری ہیں، گوہر ایوب صاحب چیئرمین ہیں، اون عباس بپی صاحب سینیٹر ہیں، ساؤتھ پنجاب کے ہیں، حماد اظہر صاحب پنجاب کے جنرل سیکرٹری بھی ہیں اور ایکٹنگ صدر ہیں، کیونکہ یاسمین راشد صاحب صدر ہیں، وہ اس وقت قید و بند کی قید کاٹ رہی ہیں، تو وہ اندر ہے، اس وجہ سے وہ ایکٹنگ صدر ہیں۔ ان کو نہیں پتا حماد اظہر صاحب کو کہ ملتان کی پولیٹکس کس طرح چل رہی ہے، کیا ہو رہا ہے، کیا نہیں ہو رہا۔ تو اس پہ آ کے وڑائچ صاحب لوگوں کو جمع کرتے ہیں، وہ بھی حلقے کے لوگ، پاکستان تحریک انصاف کے لوگ نہیں تھے، وہ کارکنان نہیں ہیں، انہوں نے کوئی پروٹیسٹ نہیں کیا۔ تو اس پہ آ کے آپ یہ کہیں کہ ہم اس عہدے کو نہیں مانتے، تو آپ پارٹی کی وائلنس کر رہے ہیں، پارٹی کے خلاف جا رہے ہیں۔ آپ کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا کہ آپ پارٹی نے جو عمر ایوب صاحب نے اون عباس بپی صاحب کو لگایا جنرل سیکرٹری، صدر لگایا ساؤتھ پنجاب کا، اور اس کے بعد آپ ان کے خلاف کھڑے ہو گئے، آپ پارٹی کے منشور کے خلاف کھڑے ہوئے، آپ نے عمر ایوب کی بات کو ڈینائی کیا۔ تو آپ کو تکلیف ورکرز کے ساتھ ہے یا اپنی پارٹی کے ساتھ ہے؟ آپ پرابلم کیا ہے آپ کے ساتھ؟ آپ کے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ آپ کو لگا دیا جائے تو سب ٹھیک ہے۔ اگر 6 سال آپ نے جو پارٹی کو چلایا، سب نے دیکھا، تو آخر پارٹی نے یہ فیصلہ کیا کہ آپ پارٹی کو بہتر نہیں چلا رہے، جس کی وجہ سے آپ کو ہٹایا گیا اور نیا بندہ پٹ کیا گیا۔ یہ یوتھ کی پارٹی ہے، 64% پاکستان کی یوتھ ہے، یہ پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہے۔ تو اس میں اگر آپ کو ہٹایا جا رہا ہے تو کسی بنیاد پہ ہٹایا جا رہا ہے، پھر آپ پولیس کو کال کر کے بلاتے ہیں اور کہتے ہیں مجھے پکڑ لو، تو میں پروٹیسٹ نہیں کرنا چاہتا۔ تو یہ چیزیں ہوں گی تو پارٹی کے پاس شواہد بھی ہیں، ثبوت بھی ہیں، اور لوگ بھی ہیں، وٹنسز بھی ہیں۔ تو آپ ایسا کریں گے تو ہم اس کو کنڈیمڈ کرتے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے تمام ورکرز اس کو کنڈیمڈ کرتے ہیں، اور آپ کی پارٹی میں جو انتشار پھیلانے کی حرکتیں ہیں اس پہ ہم سب لوگ یکجا ہیں۔ اور میں ایز اے ضلعی جنرل سیکرٹری، میرے پاس سٹی کا بھی عہدہ ہے، جب تک نیا سٹی جنرل سیکرٹری نہیں لگتا تو میں دونوں عہدوں کو آن کر رہا ہوں، دونوں عہدوں کو چلا رہا ہوں، تو میں اس پہ کنڈیمڈ کرتا ہوں اور یہ آپ کو باور کرواتا ہوں کہ اگر آپ اس طرح کی حرکتوں سے باز نہیں آئیں گے تو میرے پاس سگنیٹری اتھارٹی ہے کہ میں آپ کو ڈی نوٹیفائی، رکنیت بھی آپ کی فارغ کر دوں پاکستان تحریک انصاف سے، کیونکہ میں نہیں چاہوں گا میری پارٹی میں کوئی شخص آ کے انتشار پھیلائے۔ اور ہماری بہن مہر بانو، ان کو نہیں پتا اس چیز کا، ہم ان سے بھی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ اس طرح کے معاملات میں تنظیمی معاملات سے دور رہیں تو بہتر ہے، کیونکہ تنظیمی معاملات تنظیم کو چلانے دیں۔ آپ الیکٹیبل کی سیاست کر رہے ہیں، آپ حلقے کی سیاست کر رہے ہیں، آپ وہ سیاست کریں۔ آپ تنظیمی معاملات کا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، تو آپ جن کو لگانا چاہ رہے ہیں ہماری جگہ پہ، ان سے یہ تو پوچھا جائے کہ انہوں نے آج تک کوئی پروٹیسٹ کیا ہے کہیں؟ آپ کہیں سڑکوں پہ نظر آئے ہیں؟ آپ نے بندے جمع کیے ہیں؟ جب آپ کے پاس مین پاور نہیں ہے تو پھر آپ پارٹی کے ساتھ سنسیئر بھی نہیں ہیں۔ آپ عمران خان کے ویژن پہ نہیں چل رہے، آپ صرف اپنی حلقوں کی سیاست کے ویژن پہ چل رہے کہ ہم اپنے حلقے کا بندہ پٹ کر دیں، اس کو لگا لیں، وہ آپ کی ڈکٹیشن پہ چلے۔ تو ایسا نہیں ہونے دیں گے ہم پاکستان تحریک انصاف کے لوگ۔ یہ پارٹی ہماری ہے، ہم نے بنایا ہے، ہم نے محنتیں کی ہیں۔ آپ کو سیاست کا پتہ نہیں ہے، آپ کراچی سے آ کے یہاں پہ سیاست کر رہی ہیں، پلیٹ میں آپ کو رکھ کے سیٹ مل گئی ہے، تو آپ کو کیا پتہ کہ حلقے کی سیاست کیا ہوتی ہے یا تنظیمی معاملات کیا ہوتے ہیں؟ تو آپ نے نیچے سے گراس روٹ لیول سے آپ نے پولیٹکس نہیں سیکھی، نہ آپ نے کی ہے، آپ کو بنی بنائی چیز ملی ہے۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ تنظیمی معاملات سے دور رہیں، تنظیم کو چلانے دیں، آپ اپنے حلقے کی سیاست کریں، آپ وہ کریں۔ تو نہیں تو یہ پھر ہم اگلے فورم پہ بھی جائیں گے، ہم پھر پریس کانفرنس کرتے جائیں گے، اور پھر ہم آپ لوگوں کے جو ہمارے پاس شواہد ہیں وہ ہم بے نقاب کریں گے نیکسٹ پریس کانفرنس میں۔ تو میری گزارش یہ ہے جی
کہ ہمارا جو موقف ہے وہ یہ ہے